أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. بلا شبہ تمہارے اوپر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تمہارے اوپر نگہبان فرشتے مقرر ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بے شمار ہیں، مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی ہے. کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی محفل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے جمع ہیں وہاں پہ وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہ مختلف جگہوں پر فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ جب دیکھتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کی محفل شروع ہو گئی ہے تو وہ پھر تمام فرشتوں کو اعلان کر دیتا ہے فلاں جگہ پہ محفل لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جمع ہو جائے. تو وہ فرشتے اس محفل ذکر میں جمع ہو جاتے ہیں. اس محفل ذکر کے اندر ایک تو ذکر کرنے والا ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ کہتے رہتے ہیں. تو جتنی زیادہ بار کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہتا ہے، فرشتے بھی اتنی بار وہ اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے اس کے ذکر کرنے والے کہاں ہیں اور کیا ذکر کر رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہتے مولا فلاں جگہ پہ تیرے ذکر کرنے والے جمع تھے، وہاں پہ ہم بھی شریک تھے، انہوں نے تیری تسبیح بیان کی، تیری تکبیر کہی، اور اسی طرح جو ہے تیری حمد کی انہوں نے، ہم بھی ان کے ساتھ تیری حمد کرتے رہے، تیری تسبیح تیری تکبیر کہتے رہے. مولا اب وہ محفل ختم ہوئی، ہم تیری بارگاہ میں آ گئے. تو اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس محفل کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آئے تھے، ویسے ادھر آ گئے، چلتے چلتے وہاں پہ بیٹھ گئے، یا لنگر کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھ گئے. ان کا مقصد صرف آپ کا ذکر نہیں تھا، وہ ویسے بیٹھ گئے، کوئی اور مقصد لے کر جا رہے تھے، بیٹھ گئے. اللہ فرماتا ہے چونکہ میرا ذکر کرنے والوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اس لیے وہ بھی اب محروم نہیں جائیں گے. تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ صبح کو رات کو وقتاً فوقتاً درس کی محفل میں شریک ہوتے ہیں. یہاں سبحان اللہ جس طرح اب بھی آواز آ رہی ہے سبحان اللہ جی، تو یہ جتنے مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں فرشتے جا کے گواہی دیتے ہیں مولا تیرا فلاں فلاں بندہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر کہہ رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح کرنے والا، تکبیر کہنے والا اور حمد کرنے والا جو ہے اس کی جب فرشتے جا کے گواہی دیتے ہوں گے اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو اس لیے جب بھی کوئی اچھی بات سنیں تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں،
کہ فرشتے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ فرشتے جو ہے وہ ذکر کرنے والوں کی محفل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی صرف یہی ہے۔ اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، خصوصاً جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ کتنے فرشتے ہیں جو بندوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ ایک قول کے مطابق 160 فرشتے۔ کتنے؟ 160 فرشتے جو ہیں وہ بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ 7 فرشتے صرف آنکھوں پر ان کی ڈیوٹی ہے، وہ آنکھوں پر مقرر ہیں، وہ بینائی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ فرشتے نہ ہوتے تو جن شیاطین یہ آنکھیں ختم کر دیتے اور یہ بینائی ختم کر دیتے۔ تو اس طرح اللہ کا کرم ہے کہ 7 فرشتے صرف آنکھوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک قول کے مطابق 30,000 فرشتے بندے کے ساتھ ہیں۔ کتنے؟ 30,000 فرشتے۔ ذرا غور تو فرمائیے، اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہوا ہے ہم بندوں کے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے۔ حالانکہ وہ خود بھی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن بندے کی عزت و افزائی کے لیے، بندے کی تکریم کے لیے 20,000 فرشتے جناب ساتھ لگے ہوئے حفاظت کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر اتنے فرشتے بندے کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بندہ گر جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس طرح بندہ مر جاتا ہے، تو پھر اتنے فرشتے جو نگران مقرر ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، پھر وہ اس وقت کہاں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل سیدھا سا آپ جانتے ہیں نا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بندے کے جھوٹ بولنے پر بدبو پیدا ہوتی ہے، اور فرشتوں کو اس بدبو سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بدبو سے وہ فرشتے جو ہے وہ بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ کتنا دور ہو جاتے ہیں؟ تفسیر ضیاء القرآن 5ویں جلد سورۃ اما کے تحت جو ہے حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ لکھتے ہیں فرشتے ویسے تو انسان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ فرشتے 30 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، جھوٹ بولنے والا اتنا بدترین انسان ہے کہ فرشتے اس کے جھوٹ بولنے پر جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے 30 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے غور فرمانا چاہیے۔ ہم لوگ جھوٹ بولنے کو معمولی سمجھتے ہیں، جی کہیں پہ بات کرنی پڑ جائے تو بڑے فخر سے جناب کسی پہ بہتان بھی لگانا پڑے تو لگا دیتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ وقتی طور پہ بندے خوش ہو جائیں گے اگر کسی کے دشمن کے خلاف جھوٹ بولیں گے اور بہتان لگائیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے نا۔ بعض اوقات اگلوں کو خوش کرنے کے لیے جیب بھی گرم ہو جاتی ہے، چلو جیب بھی گرم ہو جائے گی، ساتھ یہ لوگ خوش بھی ہو جائیں گے، لیکن لوگ خوش ہوں گے، اللہ کتنا ناراض ہوگا، اللہ کے فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے ذرا غور فرمائیے، ایک جھوٹ بولنے پر منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے تو وہ 20,000 فرشتے یا اس سے کم جتنے بھی اللہ نے بندے کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ فرشتے 30 میل دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جواب آ گیا کہ یہ ایکسیڈنٹ کے اندر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ تو چونکہ وہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بول لیتا ہے، وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ سے یہ کر لیتا ہے، جس طرح وہ بھی جھوٹ ہے، اور امانت کے اندر خیانت کر لیتا ہے، یہ بھی جھوٹ، اسی طرح بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اس جھوٹ کی وجہ سے وہ فرشتے دور ہو جاتے ہیں، جس سے یہ بندہ سواری سے نیچے گر جاتا ہے، چلتے چلتے پھسل جاتا ہے، تو اس طرح اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس طرح اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر
اپنی حفاظت کرانی ہے فرشتوں سے تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، بندوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں۔ بہرحال کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ لکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے لکھنا۔ کتنے فرشتے ہیں لکھنے والے؟ 2 فرشتے، ایک دائیں کندھے کے اوپر تشریف فرما ہے، دوسرا بائیں کندھے کے اوپر تشریف فرما ہے۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ لیکن دائیں طرف والا فرشتہ جب بندہ نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارادہ کرنے پر دائیں طرف والا فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا تو لکھ لے۔ پھر جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتے کو ابھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ برائی کا ارادہ کرنے پر وہ برائی لکھ لے، بلکہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد وہ بندہ برائی کرتا نہیں ہے، اللہ کے خوف سے وہ برائی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے، چونکہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا، ارادہ کرنے کے بعد میرے خوف کی وجہ سے اس نے برائی چھوڑ دی، اس لیے اب تو نے برائی نہیں لکھنی ہے۔ نیکی لکھنے والے فرشتے سے حکم ہوتا ہے کہ تو اس کی ایک نیکی لکھ لے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب یہ فرشتے تو کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ارادہ کر رہا ہے نیک یا بد؟ تو اس بارے میں حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ دائیں طرف والا فرشتہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے وہ بندے سے خوشبو محسوس کرتا ہے، خوشبو محسوس کرتا ہے نیکی کا ارادہ کرنے پر، تو وہ نیکی لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح جو بائیں طرف والا فرشتہ برائی کا ارادہ کرنے پر وہ برائی ایک لکھ لیتا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کو اس بندے سے بدبو آتی ہے، اس بدبو سے محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو برائی کا ارادہ کرنے پر جو ہے جی اگر بعد میں وہ چھوڑ دیتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر بھی لیتا ہے تو اس کے بدلے میں دائیں طرف والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ دائیں طرف والا جو فرشتہ ہے جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ برائی کر بھی لیتا ہے، اب دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے بھائی ابھی تو نے اس کی برائی لکھنی نہیں ہے، ٹھہر جا، ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ وہ ٹھہر جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے ہاں جی اجازت ہے لکھوں اس کا یہ گناہ؟ وہ کہتا ہے ابھی ٹھہر جا۔ پھر جناب کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد پوچھتا ہے تیسری مرتبہ ہاں جی اب لکھوں؟ اب وہ دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے یہ بدبخت آدمی ہے جس کے ساتھ ہمیں لگا دیا گیا، لکھ لے، لیکن میری طرح 10 نیکیاں جس طرح میں لکھتا ہوں تو نے اس کے گناہ پر 10 گناہ نہیں لکھنے، گناہ ایک ہی لکھنا۔ دیکھیے اللہ کا کرم، یہ اللہ کا احسان۔ تو بہرحال یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ بندے کے ساتھ رہتے ہیں، نیکیاں برائیاں لکھ رہتے ہیں۔ تو کیا یہ فرشتے جو نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے ہیں یہ انسان سے جدا بھی ہوتے ہیں؟ ہاں جدا ہوتے ہیں۔ کب؟ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں یہ فرشتے بندے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کون سے 3 اوقات ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم ننگے نہ ہوا کرو، کیوں؟ تمہارے ساتھ یہ فرشتے رہتے ہیں، وہ فرشتے عمل تزویج کے وقت دور ہوتے ہیں، قضاء حاجت کے وقت دور ہوتے ہیں تم سے، تو تم ان کی تکریم کیا کرو، ان سے حیا کیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جب بندہ قضاء حاجت یعنی لیٹرین میں جاتا ہے وہ کرامن کاتبین نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے باہر رک جاتے ہیں۔ اسی طرح غسل خانے میں بندہ جاتا ہے
تو وہاں ظاہر ہے کہ ننگا ہوتا ہے تو فرشتے اس غسل خانے سے باہر رہتے ہیں. اسی طرح بیوی کے پاس عمل تزویج کے وقت یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس سے جدا رہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ان سے حیا کیا کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچایا کرو. اس لیے حکم ہے لیٹرین میں جاتے وقت اندر جا کے جب بندہ ننگا ہو بولے نہیں، غسل خانے کے اندر جب جائے ننگا ہو تو اس وقت بھی نہ بولے، کیونکہ فرشتوں کو پھر اندر جانا پڑے گا، ان کو اس سے تکلیف ہوگی. تو فرشتوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. چلیں جی، یہ 3 اوقات ہیں جو فرشتے جی کرامن کاتبین بندے سے دور ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جب دور ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے اور اس طرح گفتگو اس دوران ننگے ہونے کے وقت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ جی ہے نا سوال. تو اس بارے میں بتایا گیا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتے پوچھتے ہیں مولا اب ہم کہاں جائیں؟ آسمانوں پہ آ جائیں؟ اللہ فرماتا ہے پہلے آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں. مولا پھر کیا؟ سب ذکر و اذکار کا ثواب میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں بھیج دے. سبحان اللہ، کیا شان ہے مسلمان. مرنے کے بعد بھی فرشتے قبر کے اندر یہ قبر کے اوپر بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. وہ جناب صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس بندے کے لیے ہو رہا ہے. جی سبحان اللہ. اب یہ تو ہے مسلمان کے لیے. جو کافر ہے کیا اس کے ساتھ بھی فرشتے مقرر ہیں؟ جی فرشتے اس کا عمل یعنی کافر کا بھی لکھتے ہیں. ہاں کرامن کاتبین جو ہیں یعنی نیکی لکھنے والا فرشتہ کافر کے کندھے کے اوپر موجود ہوتا ہے، برائی لکھنے والا فرشتہ بھی اس کے بائیں کندھے کے اوپر موجود ہوتا ہے. لیکن کافر چاہے نیک عمل بھی کرے تو وہ نیکی نہیں شمار ہوتی، وہ برا عمل اس کا شمار ہوتا ہے. کیونکہ جب تک بندہ کلمہ نہ پڑھے، مسلمان نہ ہو، وہ نیک عمل چاہے جتنے کرتا رہے وہ نیکی شمار نہیں ہوتی، وہ برے عمل ہی ہوتے ہیں. اب وہ جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کی برائیاں ہی لکھتا رہتا ہے. اب دوسرا جو فرشتہ نیکی لکھنے والا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام اس برائی لکھنے والے کی نگرانی کرنی ہے کہ یہ برائیاں لکھتا ہے یا چھوڑتا ہے یا کیا کرتا ہے. تو وہ دائیں طرف والا فرشتہ اس کی کیا کرتا ہے؟ نگرانی کرتا ہے. تو ذرا غور تو فرمائیے اللہ نے کتنا بڑا انتظام بندے کے لیے کیا ہوا ہے. ہیں جی اگر آج ایک نوکر رکھے نا تو کم از کم 15,000 روپیہ تو لے گا نا. جی کیا خیال ہے؟ دیتا ہے نا. 8,000 ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں. جی تو اس طرح ہمیں تو اس کا معاوضہ دینا پڑتا ہے. لیکن اللہ نے اتنا ہم پہ کرم کیا ہوا ہے، کبھی ہم نے کیا اس کا معاوضہ دیا ہے؟ اتنے فرشتے جو ہماری نگرانی کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری نیکیاں لکھتے ہیں. ہیں جی تو اتنا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہم پہ. تو اب ذرا غور کرنا ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ کو کتنا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہوا ہے. تو بہرحال کچھ فرشتے ایسے کہ جو خاص طور پر جو آج کی رات آ رہی ہے، کیا نام ہے اس رات کا؟ شب قدر. شب قدر اس میں خاص طور پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح. جی اللہ فرماتا ہے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ان فرشتوں نے کہا تھا مولا تو ان بندوں کو بنائے گا، انسان بنائے گا، یہ تو جا کے خون ریزیاں کریں گے اور فساد پھیلائیں گے. ہم جو تیرے فرشتے موجود ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کیا کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جی تو اس رات کو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیج کر فرماتا ہے میرے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ فساد پھیلیں گے،
پھر ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تم جاؤ میرے بندے جہاں جہاں پہ میرا ذکر کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں تم جا کے ان سے مصافحہ بھی کرو تم ان سے ملاقات بھی کرو. تو وہ فرشتے آ کے ان عبادت گزاروں سے ذکر کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. یعنی جن سے یہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ رو پڑتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. تو کیا شان ہے اے مسلمان تیری کہ فرشتے آ کے تجھ سے مصافحہ کرتے ہیں تیرے سے ملاقات کرتے ہیں خاص طور پہ تجھے آ کے عزت دیتے ہیں. اور پھر سبحان اللہ یہ جو فرشتے مقرر ہیں یہ بھی ذرا غور فرما لیجیے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر یعنی اے انسانوں تمہارے اوپر یہ فرشتے مقرر ہیں کسی اور مخلوق پر نہیں جنوں پر نہیں جانوروں پر نہیں جی کسی پرندے پر نہیں. اے انسانوں تمہارے اوپر یہ فرشتے جی نگران مقرر ہیں تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہیں یہ تمہارے ساتھ صرف رہتے ہیں. تو دیکھیے کتنا بڑا کرم انسان کے اوپر کہ فرشتے صرف انسان کی حفاظت کرتے ہیں اعمال محفوظ کرتے ہیں. اب ایسا کیوں جب اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے سب کچھ جانتا ہے تو پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگا لی کہ تم جا کے ان کی نیکیاں بھی لکھو برائیاں بھی لکھو؟ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ قیامت کے دن نکل جائے گا. بعض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہوں گے اللہ کے حضور نکل جائیں گے نہیں جی ہم نے تو یہ برا عمل کیا ہی نہیں تھا. تو اس طرح پھر ان کو دکھایا جائے گا یہ دیکھیں فرشتے تمہاری یہ برائیاں لکھتے رہے یہ لکھا ہوا تمہارے پاس موجود ہے. پھر بھی وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے. پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اعضاء سے فرمائے گا تم بولو. پھر یہ اعضاء بولیں گے. اس لیے اب تو بندہ یہی کہتا ہے کون دیکھ رہا ہے میں گھر کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں کون دیکھ رہا ہے یا میں دفتر کے اندر اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے گڑبڑ کروں دو نمبری کروں مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے تیرا افسر اگر تیرے سامنے موجود نہیں ہے تیرا مالک تیرے سامنے مجازی کوئی نہیں ہے لیکن میں رب دیکھ رہا ہوں. تیرے اعضاء تجھ پر گواہی دیں گے میرے فرشتے مقرر ہیں یہ تجھ پہ گواہی دیں گے زمین تجھ پہ گواہی دے گی اور تیرے نامہ اعمال کے اندر جو کچھ لکھا جاتا ہے ہفتے کے اندر جی پیر والے دن اور جمعرات کے دن یہ تیرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. ساتوں آسمان والے تیرے اس برے اچھے عمل کو دیکھتے ہیں اور عرش الہی والے جو ہے وہ سارے دیکھتے ہیں وہ تیرے اس عمل پر گواہ ہیں. تو تو صرف انسانوں سے چھپ رہا ہے باقیوں سے کیسے تو چھپے گا؟ اس لیے ذرا غور کرنا چاہیے. کوئی بھی عمل کرو پہلے سوچو سمجھو اس سے میرے رب کی ناراضگی تو نہیں ہوگی میرا رب تو ناراض نہیں ہوگا میرے آقا تو ناراض نہیں ہو جائیں گے. جب یہی ایک جملہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا میری اس گفتگو سے یا میرے اس عمل سے تو یقیناً اس کے بعد بندہ برائی سے بچ جائے گا اور ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کرے گا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا انتظام فرمایا ہوا ہے. تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں میں اکیلا ہوں مجھے کون دیکھ رہا ہے میرا کون کیا کر لے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ چھوٹا سا عمل بھی تجھے برا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ تیرے نزدیک تو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن دیکھ تو صحیح تیرے اس برے عمل پر گواہ کتنے بن رہے ہیں. جس جگہ پہ تو گناہ کر رہا ہے وہ جگہ تیری گواہ فرشتے لکھنے والے گواہ نام اعمال جس میں لکھا جا رہا ہے وہ گواہ اور اس طرح تیرے اعضاء گواہ. جب وہ تیرا عمل جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس طرح پہلے آسمان والے دوسرے آسمان والے تیسرے آسمان والے یہاں تک کہ ساتویں آسمان والے عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے وہ سارے تیرے اس چھوٹے سے برے عمل پر گواہ ہو جائیں گے. تو یہ اتنے بڑے تعداد کے اندر تیرے اس
چھوٹے سے برے عمل پر گواہ جو ہے وہ بن جانا یہ تو بہت بڑا عمل ہے. تو اس لیے تجھے چھوٹی سی برائی سمجھ کے کہ بھی یہ چھوٹی سی برائی ہے تجھے نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ جو چھوٹی اور معمولی برائی کرے گا تجھے اس کی بھی سزا ملے گی, اور اگر چھوٹا سا عمل کرے گا اچھا وہ بھی تیرا رہے گا اور ضائع نہیں جائے گا, وہ بھی لکھا جائے گا, اس کی بھی تجھے جزا ملے گی. تو اس لیے ان باتوں کی روشنی میں آئندہ ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.